آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم سوال کا جواب ڈھونڈیں گے۔ کیا ختنہ مردوں کے لیے سزا ہے اور آخر یہ امر کیوں لازمی قرار دیا گیا؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل بنایا ہے تو پھر کیوں ختنہ ضروری ہے؟ کچھ لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سزا یا تکلیف ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا ختنہ کسی سزا کے طور پر کیا جاتا ہے یا کیا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت ہے؟ اکثر غیر مسلمانوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ختنہ ہر مسلمان لڑکے کی سزا ہے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے یہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو کہ انہیں ایک آزمائش کے طور پر ملی۔ اس کے برعکس عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ان کی بیوی نے سزا کے طور پر کیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی اہم اسلام کے واجب رکن کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ختنہ کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہودیوں اور پادریوں نے یہ واقعہ گڑھ رکھا ہے کہ بلکہ اکثر مسلمان بھی اس من گڑت اور گمراہ کن واقعے پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی دوسری بیوی سے حسد رکھتی تھی، جس کی وجہ سے حسد کرنے والی بیوی نے دوسری بیوی کے ناک کان میں چھید کر دیا، جس وجہ سے لڑکیوں میں ناک کان میں سوراخ کروا کر زیورات پہننے کا رواج عام ہوا۔ پھر اس کے بعد ایک بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ختنہ ایک شیشے سے دھوکے سے کر دیا تاکہ وہ دوسری بیوی کے پاس شرم سے نہ جا سکے۔ محترم ناظرین، مذکورہ واقعہ من گڑت ہے جس کی کوئی نہ اصل ہے اور نہ ہی کسی مستند کتاب میں موجود ہے۔ اس واقعے کو گھڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ باور کرایا جائے کہ وہ ایک ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کو دھوکے سے سزا کے طور پر شروع کیا گیا، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ جیسے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کرنے کی آزمائش سے گزارا، اسی طرح انہیں ایک دن ختنہ کرنے کا حکم اللہ پاک نے وحی کے ذریعے دیا۔ روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک وسولے سے 80 سال کی عمر میں کیا۔ روایت کے مطابق جب اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کھلے میدان میں موجود تھے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی تعمیل میں بہت جلدی کرتے تھے۔ اسی لیے جب آپ کو حکم ہوا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تیز دھارا آلہ ڈھونڈنے لگے جو کہ ان کو نہ ملا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا شیشہ ملا تو آپ نے اسی سے خود اپنا ختنہ کر کے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ بعض منکرین حدیث نے اس حدیث پر بھی اعتراض کیا ہے جو ان کی حماقت کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان خودکشی کر سکتا ہے، خود اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ سکتا ہے، تو حضرت ابراہیم کا خود شیشے جب سولے سے ختنہ کر لینا کون سا معجب تعجب ہے؟ اور 80 سال کی عمر میں ختنے پر اعتراض کرنا بھی حماقت ہے۔ جب حکم الہی ہوا اس کی تعمیل کی گئی۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے انبیاء تو ختنہ ہونے اور ناف کٹی ہونے کی حالت میں بطور اعجاز و کرام کے پیدا ہوتے رہے، اور اس کی باقاعدہ عمومی سنت ہونے کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ آپ خود اپنا ختنہ فرمایا اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ 13 سال کی عمر میں فرمایا۔ سب سے پہلے ختنہ کرنے والے انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے خود ایسے شیشے سے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ختنہ کیا۔ ازروئے شرع مردوں کے لیے ختنہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود اپنے ہاتھوں سے کیا اور عربوں میں بھی یہ سنت ابراہیمی رائج رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت پر انہیں برقرار رکھا اور اسے مذہبی شعائر میں شامل فرمایا۔ مسلمان مذہب کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے صدیوں سے بچوں کے ختنے کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن مغرب صدیوں تک اس کا انکار کرنے کے بعد اب بالآخر جدید سائنس کی تحقیقات سامنے آنے پر ختنوں کی اہمیت ماننے پر مجبور ہو گیا ہے۔
طویل ترین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اچانک مغربی سائنسدانوں کو ختنوں کی اہمیت کا اس قدر احساس ہوا کہ امریکہ کے صفِ اول کے ادارہ برائے صحت نے دسمبر میں جاری کردہ ہدایت کے مسودے میں ہر لڑکے کے لیے ختنے لازمی قرار دینے کی تجویز دے دی۔ اس ادارے کا کہنا ہے کہ ختنے بچوں کو پیشاب کی نالی کے انفیکشن، جنسی بیماریوں اور کینسر کے خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ختنے نہ کرنے کی صورت میں بڑی ہوئی جلد، جسے ختنوں میں کاٹ دیا جاتا ہے، میں بیکٹیریا اور دیگر جراثیم جمع رہتے ہیں اور بیماریوں کا باعث بنتے ہیں، جبکہ بعض اوقات اس جلد میں زخم بھی بن جاتے ہیں جس کے ذریعے خطرناک جراثیم جسم کے اندر چلے جاتے ہیں اور خوفناک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ادارے نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی کہ جن مردوں کے ختنے نہیں ہوتے وہ جراثیموں کو شریک حیات میں منتقل کر کے ان میں کینسر کا سبب بھی بنتے ہیں۔ معتد اعتراضات اور کچھ حلقوں کی طرف سے مخالفت کے باوجود ادارے سے کہہ دیا کہ ختنوں کے فوائد کے بارے میں فوائد اس قدر واضح ہیں کہ اب ان کا انکار کرنا ممکن نہیں رہا۔ مسلمان شخص تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تنفیذ کرتا ہے اور اسلام کا معنی اور تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کیا جائے اور اس کی اطاعت بجا لائی جائے، چاہے اس حکم کی حکمت معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، کیونکہ حکم دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو کہ خالق اور علم و خبیر ہے۔ اسی اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ان کے لیے کون سی اشیاء بہتر ہے اور اس میں ان کی مصلحت اور بہتری ہے۔ ختنہ کرنا بھی انہی شرعی احکام میں سے ہے جنہیں اس نے اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہوئے اس کی جانب سے اجر و ثواب چاہتے ہوئے بجا لانا ہے، اور وہ اس کا یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو بھی حکم دیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور بندے کی اس میں کوئی مصلحت ضرور ہوگی، چاہے بندہ کو اس کا علم ہو یا وہ اس سے مخفی رہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مردوں کو ختنہ کی سزا ملی درست نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ختنہ ایک نعمت، رحمت اور سنت ابراہیمی ہے جو انسان کو ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے پاکیزہ رکھتی ہے۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کا سوال حل ہو گیا ہو۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیراً۔